بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ بھی بہت اہم باتیں ہیں۔ اس کے مطابق انشاءاللہ ہم کام کروائیں گے تو ہمارے کام کے اندر کافی بہتری آئے گی اور بچوں کے لیے کام کرنا بھی آسان ہوگا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ نمبر 1 کہ جب جو ہے نا سیشن شروع ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو، اس میں جو نئے سیشن کے اندر جو ہے نا وہ بچوں کا داخلہ ہوتا ہے، تو یہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ خاص طور پہ بات ہے کہ نئے بچوں کو ٹیچر تھوڑا زیادہ ٹائم دے، اسے فرنٹ پر بٹھا دیں، یعنی کہ کلاس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے پاس بٹھا لے اور ان کو زیادہ تھوڑا ٹائم دے، تاکہ جو ہے نا بچے وہ جو ہے نا وہ کیونکہ ایک دوسرے ادارے کے اندر بچہ گیا ہے، تو تاکہ وہ اس کو ایڈجسٹ ہونے میں کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ جیسے ایک جو ہے نا وہ اجنبیت ہوتی ہے، ایک دوسری غیر جگہ کے اوپر جاتا ہے، تو وہ بھی اس طرح اس کو فیل کرتا ہے۔ تو نئے بچے جو ہے نا وہ جن کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اگر ٹیچر ان کو کچھ تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا دیں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، ان کی بات کو غور سے سنیں گے، تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ اسے اچھی کمپنی میں بٹھایا جائے تاکہ وہ کلاس میں جلدی ایڈجسٹ ہو جائے، یعنی ان کو اس طرح کمپنی دی جائے تاکہ بچے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے نا وہ سیٹ کر لیں۔ تو یہ نئے ایڈمیشن کے حوالے سے تھی، اور ہمیں اپنی طرف سے اگلا جو پوائنٹ ہے، ہمیں اپنی پوری طرف سے بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو پوری تیاری کروائی جائے، ہر لحاظ سے، رائٹنگ کے حوالے سے، یاد کرنے کے حوالے سے، ریڈنگ کے حوالے سے، ٹیسٹ کے حوالے سے، آبجیکٹیو ٹائپ کے حوالے سے اور سبجیکٹیو ٹائپ کے حوالے سے، ہر لحاظ سے، شارٹ کویسچن ہے، لانگ کویسچن ہے، آبجیکٹیو پارٹ ہے، MCQs ہیں، ہر لحاظ سے جو ہے نا بچوں کو پریپیئر کیا جائے تاکہ جو ہے نا وہ ان کی کوئی کسر باقی نہ رہے۔ جب پیپر آئیں تو اس میں یہ نہ کہیں کہ جی ٹیچر نے یہ چیز تو ہمیں کروائی نہیں، یہ چیز تو ہمیں کروائی نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ساری ان کو اچھے طریقے سے تیار کروائی جائیں، بلکہ 9th اور 10th کے اندر بچوں کو رول نمبر لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی سکھایا جائے کہ آپ نے نام کیسے لکھنا ہے، رول نمبر کیسے لکھنا ہے، آپ نے کوڈ کیسے لکھنا ہے۔ تو اس کی بھی جو ہے نا وہ فزیکلی پریکٹس کروا دی جائے کلاس کے اندر جب ٹیسٹ ہو رہے ہوں تو اس وقت، تاکہ بچوں کو رول نمبر لکھنا جو ہے نا وہ ان کے لیے آسان ہو۔ تو جب تیاری کروا کے اچھی طرح سے ان کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ پھر اس ہوگا کیا کہ وہ پھر اچھے طریقے سے پیپر دے سکیں گے، اور پیپر کے دوران یہ نہ ہو کہ جو ہے نا کچھ اگر مس کروا دیا ہے تو پھر وہ یہ تو ہم نے کیا نہیں تھا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کی جائے کہ ان کو فلی جو ہے نا وہ 100% جو سلیبس ہیں وہ کروایا جائے، تاکہ بچے جو ہے نا یہ نہ کہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ کویسچن یا یہ پارٹ، یہ MCQ جو ہے نا وہ ہمیں نہیں کروایا۔ ان کی تیاری میں پوری بھرپور کوشش کی جائے۔ بچوں کو بتایا جائے کہ بغیر ضرورت جو ہے نا وہ چیزیں اسکول میں نہ لے کر آئیں، یعنی کہ جو آپ کی اسٹڈی سے ہٹ کے ہیں تو ان کو لانا جو ہے نا وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ لے کے آئے گا تو پھر جو ہے نا وہ اسی کے اندر لگا رہے گا، تو وہ پڑھائی کی طرف دھیان کم دے گا۔ اگر وہ فرض کریں کوئی کھلونا وغیرہ ہے، کوئی اس طرح کی گیم وغیرہ وہ خراب ہو جاتی ہے، یا تو پھر وہ الزام لگائے گا کسی اپنے کلاس فیلو کے اوپر کہ اس نے میری خراب کی ہے، یا پھر کوئی اور بھی ایشو بن سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی استعمال کی چیزیں جو ہے نا وہ اگر کلاس کے اسکول میں تو بالکل بھی نہیں لے کے آنی چاہیے۔ تو اس کے بعد بڑے بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کو جیسے مطلب کیونکہ یہاں پہ ایکول سسٹم ہوتا ہے، ہر طبقے کے امیر گھرانے سے بھی، غریب گھرانے سے بھی اور مڈل طبقے سے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو اسکولوں کے اندر جو ہے نا یونیفارم وغیرہ اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ سب کے سب بچے جو ہے نا ایک طرح کے جو ہے نا وہ دکھنے میں نظر آئیں۔ اب وداؤٹ یونیفارم اگر بچے جو ہے نا وہ اسکول جب جاتے ہیں تو کسی نے بہت مہنگا لباس پہنا ہوگا، کسی نے جو ہے نا بہت سستا پہنا ہوگا، تو اس طرح جو ہے نا وہ جن کے بہت زیادہ سستے ہوں گے تو وہ پھر سارے ڈسہارڈ ہوں گے۔ تو اس لیے اداروں کے اندر جو یونیفارم اس لیے جو ہے نا وہ لگوایا جاتا ہے تاکہ بچے سب کے سب جو ہے نا وہ ایک نظر ہوں۔ تو اس میں ناخن جو ہے نا وہ بعض بچے جو ہے نا بچیاں وہ بڑھا لیتے ہیں، تو یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں کہ اگر خدا نخواستہ بچے کلاس کے اندر جو ہے نا آپس میں کسی بات کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں اور ٹیچرز کی غیر موجودگی کے اندر، پھر اس کے لیے بھی مسئلہ بن سکتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اپنے ناخن تراش کے جائیں۔ اس پہ بھی ان کو ٹرین کیا جائے
یا بچیاں جو ہے نا وہ چوڑیاں وغیرہ پہن لیتی ہیں، تو خاص طور پہ جو کچکی ہوتی ہیں، اب وہ اگر خدا نخواستہ ٹوٹ کے اگر کہیں لگ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بھی مسئلہ، بچیوں کے لیے کلاس کے اندر بھی مسئلہ، اور پھر والدین کے لیے بھی پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ یا اسی طرح جو نیل پالش ہے، ہاں مہندی کا کسی حد تک تو ادارے جو ہے نا وہ پرمیشن دیتے ہیں، لیکن نیل پالش لگا کے جا رہے ہوں تو بالکل سمپلسٹی کے اندر جانا چاہیے، جیسے عام ایک طالب علم جو ہے نا علم سیکھنے کی غرض سے، نہ کہ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے وہ جا کے وہاں پر فیشن جو ہے اس کو شو کیا جائے، دکھایا جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل سیکھنے کی غرض سے ہو تو یہ جو ہے نا وہ ٹیچر کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا وہ چیزیں ان کو اچھے طریقے سے ٹرین کریں۔ اس کے بعد بچوں کو کام اچھے سے کروائیں کہ ہماری طرف سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کام اس انداز میں ہو کہ ہماری طرف سے کوئی اس کے اندر مسٹیک نہ ہو۔ اگر ٹیچر کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو وہ اپنے کسی سینئر سے ڈسکس کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ لیکچر جو ہے نا وہ اپنا ڈلیور کرنے سے پہلے اس کو پریپیئر کرے، اس کو تیار کرے۔ بک سے ہیلپ لے سکتے ہیں یا کسی سینئر ٹیچر سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر جو ہے نا وہ انگلش ہے، اردو ہے یا کوئی اور دوسرے سبجیکٹ ہیں تو ان سے بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ تو ٹیچر اپنی کلاس چھوڑ کر کسی دوسری کلاس میں نہ جائے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بعض دفعہ جو ہے نا ٹیچر چھوڑ دیتے ہیں اپنی کلاس کو، تو پیچھے جو ہے نا پھر بچے ایک دوسرے کو بھی تنگ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں، بچے واویلا کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ تو جو ٹائم دیا جائے، جتنا دیا جائے، تو یہ ادارے والوں نے ٹائم ٹیبل اس حساب سے سیٹ کیا ہوتا ہے، ان کے پیریڈ اس حساب سے سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ سبجیکٹ کے لحاظ سے کہ ان کو اس حساب سے جو ہے نا وہ ٹائم کو مینیج کر کے جو ہے نا بچوں کو پڑھایا جائے۔ اور ٹیچر اپنی کلاس چھوڑ کر کسی دوسری کلاس میں نہ جائے۔ اس کے علاوہ بچوں کو لائنوں کے حساب سے کام کروائیں، اسپیشلی انگلش اور اردو کے اندر۔ ان کے اندر جو ہے نا وہ لائن جو ہے وہ نون گنا کتنی لائن پہ آئے گا، سین کتنی لائن پہ آئے گا، لام کتنی لائن پہ آئے گا، کیپیٹل اے کتنی لائن پہ آئے گا، اس کا کیا طریقہ کار ہے لکھنے کا، جی کیسے لکھیں گے، جے کیسے لکھیں گے، فار ایگزامپل۔ تو ان کا جو ہے نا خاص طور پہ لائن کا جو ہے نا وہ حساب لگا کر ان کی پریکٹس جو ہے نا وہ کروائی جائے۔ آخر میں جو ہے نا وہ یہ چند ایک باتیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ ٹیچنگ کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ والے گاؤں سے تھے، تو وہ ہمارے بڑے بتاتے ہوتے ہیں کہ وہ میتھ پڑھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نا ٹیچر کو پڑھاتا نہیں ہوں میتھ، بلکہ میں ان کو میتھ سکھاتا ہوں۔ تو ٹیچنگ کے لیے 3 جو چیزیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 پڑھایا بھی جائے، نمبر 2 بتایا بھی جائے، اور نمبر 3 سمجھایا بھی جائے، سکھایا بھی جائے۔ تو ان چیزوں کو لے کر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ بچے جو ہے نا بہت زیادہ ترقی کریں گے۔ حاضری کے وقت جو بچے نہ آئیں ان کے کھانے جو ہے نا وہ فی الحال تھوڑے ویٹ کر لیں، تاکہ جو ہے نا کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسی اسٹریٹجی بنا لی جائے تو اس کے فوراً بعد جو ہے نا پھر بعد میں لگا لی جائے حاضری، یا پھر بچوں کو اس بات کے اوپر فوکس کیا جائے کہ آپ جو ہے نا وہ اسکول ٹائم پہ آئیں۔ اور رجسٹر کے اوپر بچوں کا جو اندراز ہے وہ پین کے ساتھ ہو، کہ اگر کسی کا جو ہے نا وہ مس ہو گیا ہے تو وہ انک کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسی انک ہوتی ہے تو اسے پھر ریموو بھی کیا جا سکتا ہے۔ آخری جو پوائنٹ ہے اس ویڈیو کے اندر وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ بہت اہم ہے کہ بچوں سے چھٹی کا ضرور پوچھیں۔ یہ ٹیچر حضرات کے لیے ہیں، کیونکہ کہ چھٹی کیوں کی ہے، جب ان سے پوچھیں گے نا تو پھر بچے کو ڈر ہوگا کہ جو ہے نا وہ ٹیچر تو لازمی پوچھیں گے۔ ہاں اگر کسی نے کوئی مجبوراً کرنی ہے، کوئی بیمار ہے یا کسی جگہ جانا ہے، شادی ہے یا کوئی اور مجبوری بن گئی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ چھٹی کے لیے پھر اپلیکیشن دے یا فون کرے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ بلا وجہ چھٹی کرنے والے کو پھر پوچھا جائے کہ تو نے چھٹی کیوں کی ہے۔ تو اس آج کی ویڈیو کے اندر یہ تھی چند ایک باتیں کہ جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اگر ان کے مطابق ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ بچوں کے اندر بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ان رول کے ساتھ ہم کام کروائیں تو بچوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس میتھڈ کے مطابق اور بلکہ اس سے بھی بہتر انداز کے اندر جو ہے نا بچوں کو پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔